السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، انما المؤمنون اخوہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ناظرین کرام، امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ وہ اپنی کتاب جامع ترمذی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ لے کے آئے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصلاۃ والصیام والصدقہ، قالوا بلی، قال اصلاح ذات البین والفساد ذات البین ہی الحالکہ۔ فرمایا، میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتلاؤں، ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ جس کی نیکی، جس کا ثواب، جس کا درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز، روزے اور صدقے سے بھی زیادہ ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ بات سن کے کہنے لگے، کیوں نہیں اللہ کے رسول، وہ عمل ہمیں ضرور بتائیں کہ جس کا اتنا ثواب ہے، جس کی اتنی نیکی ہے، جس کا اتنا درجہ ہے، وہ عمل آپ ہمیں ضرور بتائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اصلاح ذات البین، دو بندوں کا آپس کے اندر تنازع ہے، دو خاندانوں کا آپس کے اندر تنازع ہے، ان کی لڑائی اور جھگڑا ہے، ان کی صلح کروا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عمل کا ثواب نماز، روزے اور صدقے سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر فرمایا، والفساد ذات البین ہی الحالکہ، اور دو بندوں کی لڑائی کروانا، دو بندوں میں فساد ڈالنا اور دو بندوں کے درمیان تنازع کھڑا کرنا، فرمایا کہ یہ ایمان کو موڑ دینے والی چیز ہے۔ یعنی جس طرح سترہ بال کو موڑ کے رکھ دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ جو عمل ہے، لوگوں میں فساد پیدا کرنا، لوگوں میں لڑائی جھگڑا کروانا، یہ ایسا کبھی عمل ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کا سارا ایمان جاتا رہتا ہے۔ اور یہ عمل، لڑائی اور جھگڑا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ناپسندیدہ ہے، اتنا ناپسندیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑائی اور جھگڑے کو ختم کروانے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت دی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس یقول خیرا وینمی خیرا۔ فرمایا کہ وہ بندہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کی صلح کروانے کے لیے خلاف واقعہ بات کرتا ہے، لوگوں کو اچھی بات بتاتا ہے، ان کو قریب لے کے آتا ہے، تو اس کا یہ خلاف واقعہ بات کرنا بھی ثواب کے اندر لکھا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے امام مسلم صحیح مسلم کے اندر اس بارے میں یہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، لم اسمعہ یرخص الناس فی شیء مما یقولہ الناس الا فی ثلاث۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے کبھی نہیں سنا کہ آپ نے کسی کو جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 موقعوں پر خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت دی ہے۔ وہ 3 موقع کون کون سے ہیں؟ ایک تو جہاد ہے، لڑائی ہے، کافروں کے ساتھ قتال ہو رہا ہے، تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت دی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب آپ جہاد کے لیے نکلتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانا مشرق کی طرف ہوتا تھا، لیکن آپ کہتے تھے کہ ہم نے مغرب کی طرف جانا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میاں اور بیوی یہ ایسا رشتہ ہے کہ شیطان اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، شیطان اس میں دراڑیں پیدا کرتا ہے، شیطان اس رشتے کو ختم کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میاں بیوی کو، خامند اور بیوی کو ایک دوسرے سے خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت دی ہے۔
یہ شیطان میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کو ختم کروانے کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یضع عرشہ علی الماء، کہ شیطان کا عرش پانی پہ ہے، فیبعث سرایاہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان اپنے گروہوں کو، اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں میں جا کے فتنے کھڑے کرو، لوگوں میں لڑائیاں اور جھگڑے کرواؤ، لوگوں کے درمیان گناہوں کو پھیلا دو، لوگوں سے گناہ کرواؤ جا کے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا جو گروہ ہے، اس کے جو چیلے ہیں، وہ واپس آ کے اس کو کارگزاری سناتے ہیں۔ تو ایک شیطان کا چیلا یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں بندے سے یہ گناہ کروا دیا، تو شیطان جو ابلیس ہے وہ آگے سے یہ کہتا ہے کہ ما صنعت شیئا، تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، تم نے کوئی بڑا مار کا نہیں مارا۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک اس کا چیلا جو ہے وہ کہتا ہے کہ ما ترکتہ حتی افرق بینہ و بین امرأتہ، کہ میں ان کے پیچھے لگا رہا، میں ان کے لڑائیاں اور جھگڑے کرواتا رہا، حتیٰ کہ میں کامیاب ہو گیا کہ میں نے میاں اور بیوی کو جدا کر دیا، یعنی ان کے درمیان طلاق کروا دی۔ تو حدیث کے یہ الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابلیس جو ہے اپنے چیلے کی جب یہ بات سنتا ہے کہ اس نے میاں بیوی کو جدا کروا دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان فیدنیہ منہ فیلتزمہ ویقربہ ویعانقہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان اس کو اپنے عرش پہ بٹھاتا ہے، اپنے قریب کرتا ہے، اس سے معانقہ کرتا ہے، اس کو تھپکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بڑا مارکا تو تم نے مارا ہے۔ یعنی لڑائی اور جھگڑا کروانا یہ شیطان کا پسندیدہ ترین عمل ہے، لوگوں کے درمیان لڑائیاں کروانا۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میاں بیوی جب یہ دیکھیں کہ ان کا رشتہ خراب ہو رہا ہے، ان کے رشتے میں دراڑ پیدا ہو رہی ہے، تو وہ ایک دوسرے سے خلاف واقعہ بات کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت دی ہے وہ یہ ہے، فرمایا کہ دو خاندانوں کی آپس کے اندر لڑائی ہے، ان کا تنازع ہے، ان کا جھگڑا ہے، ان میں قتل و غارت ہو سکتی ہے، ان کے درمیان کوئی فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو قریب لانے کے لیے، ان کے درمیان اتفاق اور محبت پیدا کرنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں لڑائی اور جھگڑا اتنا کبھی عمل ہے، اتنا منحوس عمل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں لڑائی اور جھگڑا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لڑائی اور جھگڑے کو ختم کروانے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت دی ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ لڑائی اور جھگڑا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اٹھ جاتی ہیں۔ اس کبھی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا اور کرم اور فضل اٹھ جاتا ہے ان بستیوں سے، ان گھروں سے، ان محلوں سے کہ جن کے درمیان میں لڑائی اور جھگڑے ہوں، فساد اور فتنے ہوں، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں روٹ جایا کرتی ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، میرے صحابہ میں تمہیں یہ بتانے کے لیے نکلا کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے۔ فتلاہا فلان و فلان فرفیت، دو بندے آپس کے اندر لڑ پڑے، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، ان کے لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ رحمتوں اور برکتوں والی رات ہی اٹھا لی ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَتَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رمضان، فرمایا کہ اب اس رات کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ لڑائی اور جھگڑا جو ہے اتنا کبھی عمل ہے کہ اس کی وجہ سے لیلۃ القدر کی جو رات ہے، رحمتوں اور برکتوں والی جو رات ہے، وہ اٹھا لی گئی۔ لڑائی اور جھگڑا جو ہے یہ اتنا منحوس عمل ہے، اس کی اتنی قباحت ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل اس بندے سے ہٹ جاتا ہے جو لڑائی اور جھگڑے کا عادی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، فرمایا سوموار اور جمعرات کے دن جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
फ़युग़फ़रु लिकुल्लि अब्दिन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपनी तमाम मखलूक को माफ़ फरमा देता है। फ़युग़फ़रु लिकुल्लि अब्दिन, सबको अल्लाह ताला बख्श देता है, इल्ला मुशरिकुन व मुशाहिनुन, लेकिन दो बदनसीब ऐसे हैं, दो बदबख्त ऐसे हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ इन दो दिनों में उसकी बख्शिश नहीं होती। वो कौन बदनसीब हैं? फरमाया एक तो मुशरिक है जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करता है। फरमाया वमन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराता है अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत को हराम फरमा दिया है। और एक वो बंदा कि जो अपने दिल के अंदर किसी के लिए कोड़ बुग़्ज़ और कीना रख के बैठा हुआ है, फरमाया अल्लाह ताला के यहाँ सबकी बख्शिश हो जाती है, इन दो बंदों की कि जो दिलों के अंदर कोड़ बुग़्ज़ और कीना लेके बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला के यहाँ इनकी बख्शिश नहीं होती। और अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से कहते हैं अनज़िरू हत्ता यस्तलिहा, अनज़िरू हत्ता यस्तलिहा, अनज़िरू हत्ता यस्तलिहा, इन दोनों का इंतज़ार करो, इन दोनों का इंतज़ार करो, इन दोनों का इंतज़ार करो, ये करीब आ जाएं, अपने दिलों से कोड़ बुग़्ज़ और कीने को ख़त्म कर दें। ये अगर ऐसा करें तो इनको भी बख्श दो, इनके भी गुनाह माफ़ फरमा दो। तो यानी अल्लाह ताला के यहाँ ये लड़ाई और झगड़ा जो है इतना कभी अमल है कि इसकी वजह से इंसान अल्लाह ताला की रहमतों से दूर हो जाता है, और इंसान के जो आमाल हैं, इंसान की जो नेकियां हैं, इस लड़ाई और झगड़े की वजह से वो भी ख़त्म हो जाती हैं, तबाह व बर्बाद हो जाती हैं। इसकी दलील सुनन अबू दाऊद के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमाने आली शान है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक सहाबी आता है और वो अर्ज़ करता है इन्ना फ़ुलाना तुज़करु मिन कसरत सलातिहा व सियामिहा व सदक़तिहा गैर अन्नहा तूज़ी जीरानहा बिलिसानिहा। अल्लाह के रसूल, एक औरत है, बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ती है, तहज्जुद की नमाज, इशराक की नमाज, नफल व नवाफिल फ़र्ज़ी नमाज़ें, नमाज़ों के अंदर मशगूल रहती है, उसकी बड़ी बड़ी नेकियां हैं। फरमाया सिर्फ नमाज़ें नहीं पढ़ती, इन्ना फ़ुलाना तुज़करु मिन कसरत सलातिहा व सियामिहा, फरमाया कि रोज़े बहुत ज़्यादा रखती है, नफली रोज़ों का अहतमाम करती है, और फिर बहुत ज़्यादा सखी है, सदका बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन उसके अंदर एक खामी है, उसके अंदर एक कमी है, वो ये है गैर अन्नहा तूज़ी जीराना बिलिसानिहा। अल्लाह के नबी, वो औरत अपनी ज़ुबान के साथ अपने हमसाए को, अपने पड़ोसी को, अपने महल्लेदार को, अपने आस पास रहने वाले लोगों को ज़ुबान से तकलीफ़ देती है, लोगों को तानो तशनी करती है, लोगों से लड़ाई और झगड़ा करती है। फरमाया क़ाल हिय फ़िन्नार, ये नमाज़ें पढ़ने वाली औरत, ये रोज़े रखने वाली औरत और ये सदका व खैरात करने वाली सखी औरत, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये जहन्नुम में जाने वाली है। यानी आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह ताला के यहाँ ये लड़ाई और झगड़ा जो है ये इतना मनहूस अमल है, अल्लाह ताला के यहाँ ये इतना नापसंदीदा अमल है कि इसकी वजह से इंसान की बड़ी बड़ी नेकियां जो हैं वो भी तबाह व बर्बाद हो जाती हैं। अल्लाह ताला के यहाँ उनकी कोई कदर व कीमत नहीं होती। और फिर इसी तरीके से वो लोग कि जो लड़ाई और झगड़े का तमाशा देखते हैं, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तमाशाई बने हुए हैं, और ये लोगों की सुलह नहीं करवाते, लोगों को करीब लेके नहीं आते, अच्छी बात नहीं कहते। मर्रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम में से जो कोई बुराई देखे उसको अपने हाथ से रोके। ये लड़ाई और झगड़े को अपने हाथ से नहीं रोकते, अपनी ज़ुबान से नहीं रोकते, तो इनके लिए अल्लाह ताला के यहाँ क्या सज़ा है। इमाम तबरानी रहमहुल्लाह अपनी किताब अल-मुअजमुस-सगीर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान लेके आए हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बअसल्लाहु मलाइकतन इला क़ब्र फ़ुलानिन व अमरहुम अन यजलदूहु मिअत जल्दा। फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने फ़रिश्तों को एक कब्र के अंदर भेजा और फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि इस कब्र वाले बदनसीब को, इस बदबख्त को 100 कोड़े लगाए जाएं। तो अल्लाह ताला के जो फ़रिश्ते थे वो कोड़े मारना उन्होंने शुरू किए, वो कोड़े मारते जा रहे हैं, और ये आगे से कहता है लिमा जलतुमूनी, लिमा जलतुमूनी, तुम मुझे कोड़े क्यों मार रहे हो, मेरा गुनाह क्या है, मेरा कसूर क्या है, मुझे किस वजह से ये सज़ा दी जा रही है। तो फ़रिश्ते जो हैं वो आगे से कोई जवाब नहीं देते, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म के साथ उसकी कब्र को आग के साथ भर दिया जाता है।
اس کی قبر کو جہنم کی آگ کے ذریعے بھر دیا جاتا ہے اور پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ تجھے یہ پتہ ہے کہ یہ تیرے کس گناہ کی سزا ہے؟ فرمایا کہ انک مررت بمظلوم فلم تنصرہ، تو ایک مظلوم کے پاس سے گزرا تھا، لوگ اس پہ ظلم کر رہے تھے، وہاں پہ لڑائی اور جھگڑا ہو رہا تھا، ایک بندے پہ ظلم کیا جا رہا تھا اور تو نے ان کو نہ روکا، ان کو منع نہ کیا، ان کو ظلم سے نہ روکا، ان کی صلح نہ کروائی۔ انک مررت بمظلوم فلم تنصرہ، آج تجھے اس گناہ کی وجہ سے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہیں کہ ہمیں لڑنے والوں کی، جھگڑنے والوں کی صلح کروا دینی چاہیے۔ اگر ہم صلح نہیں کرواتے تو ہم سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت روٹ سکتی ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ فرمایا کہ یہ مومن ہیں، یہ آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، اگر ان کا لڑائی ہو جائے، اگر ان کا جھگڑا ہو جائے، ان کی لڑائی ہو جائے تو فرمایا ان کی صلح کروا دو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ سامعین، یہاں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے مشروط کیا ہے کہ ہم لوگوں کی صلح کروائیں۔ اگر ہم تماشا دیکھیں گے، اگر ہم لڑائی کو بھڑکائیں گے اور اگر ہم اس برائی کو جڑ سے نہ اکھاڑیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہم سے روٹھ جائے گی۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہمارے لیے فرامین موجود ہیں کہ اگر کوئی لڑائی کرتا ہے، کوئی جھگڑا کرتا ہے تو مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے، اہل اسلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لڑنے والوں کو قریب لے کے آئیں، ان کی صلح کروائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔